السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ میں آپ سے اس وقت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ بعض بہنوں نے پوچھا ہے کہ نماز فجر وقت پر نہیں ادا کی جاتی، تھکاوٹ سی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، یا بعض دفعہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے نیند کی کمی کی کہ رات جلدی نیند آتی ہی نہیں ہے، یا کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جسم میں، تو فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات الحمدللہ، یہ بھی حوصلہ افزا بات ہے کہ بعض لوگ اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلا حل یہ ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں کہ آپ نماز فجر کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں اس حوالے سے تھوڑے سے پوائنٹ مختصر وقت میں شارٹلی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ 8 پوائنٹ میں نے آپ کے لیے ذہن میں اس وقت ہیں اور نوٹ کیے ہیں، اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، نماز فجر اتنی اہم ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اسے آدھی رات تہجد کا، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری خصوصیت، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ فزیکلی پورا دن تندرست و توانا اور ایکٹیو رہتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی اچھے خیالات انشاءاللہ اسے آتے ہیں۔ اصبح نشیطا طیبا النفس، اور فجر کی نماز اگر وہ نہیں پڑھتا ہے باجماعت، خبیث النفس کسلان، تو پھر وہ سست اور نفسیاتی طور پر بھی شیطان کا اس پر غلبہ رہتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص فجر کی طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ کتنی عظیم خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت، جو فجر کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان کو پورا نور نصیب فرمائے گا۔ پانچویں خصوصیت، جو ٹھنڈے وقت کی جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ چھٹی خصوصیت کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ساتویں خصوصیت، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی اور زیادہ بہتر ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں۔ تو جب فجر کی 2 سنتیں اتنی شان والی ہیں تو فجر کے 2 فرض کس قدر عظیم ہوں گے۔ 8ویں خصوصیت، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے تو اپنے سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر کرالنگ کرتے ہوئے بھی، گویا دوسرے لفظوں میں ان کو آنا پڑے تو وہ گھسٹ گھسٹ کر بھی آئیں گے اور یہ 2 نمازیں نہیں چھوڑیں گے، فجر اور عشاء کی۔ یہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے اہمیت بیان کی ہے۔ اب آئیے، جو نماز اتنی عظیم الشان ہے اس کی ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ سلیپ مینجمنٹ پہ توجہ دیں، اوقات نیند کو ترتیب دیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ رات گئے جاگتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اس سے ٹائم گزارتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، یہ گھر میں لیٹ واپس پہنچتے ہیں، تو اس سے تو ڈیفینیٹلی فجر کی نماز پھر رہ جائے گی۔ اب ایک بالغ آدمی کی نیند تقریباً اس کو 6-7 گھنٹے نیند چاہیے ہوتی ہے، تو آپ اپنی نیند کے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں کہ فجر کی اذان سے پہلے آپ کے 6-7 گھنٹے نیند پوری ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں کسی بڑے سے آپ ریکویسٹ کریں کہ مجھے فجر کے وقت آپ لازماً اٹھا دیں تاکہ میری نماز نہ رہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کر سکتے ہیں، یہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، بڑے ثواب کا کام ہے، بہت فضیلت کا کام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ الارم لگائیں، اور الارم لگانے کے لیے آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا کہ آپ 3 الارم کم از کم لگائیں۔ اگر آپ عادی ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت آپ کو جلدی آنکھ نہیں کھلتی تو 3 الارم لگائیں۔ ایک الارم لگائیں، پھر 5 منٹ کے وقفے سے دوسرا الارم لگائیں، پھر 5-10 منٹ کے وقفے سے تیسرا الارم لگائیں۔ تو بار بار جب الارم بجے گا اور آواز اس کی اونچی رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ محنت ہی شاید اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی الارم کے بغیر ہی ایک دن وائے اٹھنے کی توفیق دے دے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سونے کے اذکار پڑھ کے سوئیں، اور خصوصاً 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر رات کو پڑھ کے سوئیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ میں بھی کمی واقع ہوگی، اور ذکر کی برکت سے آپ کے اندر صبح اٹھنے کی ہمت بھی پیدا ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھیں اور آخری تینوں کل پڑھ کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھونکیں اور دم کر کے سوئیں۔
پانچواں حل اور اس کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ بیماری اور تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پاتے اور رات گئے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کو نیند ہی رات کے آخری پہر میں جا کے آتی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ ایک شیطانی پیچھے فیکٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بالکل رات کے آخری پہر میں نیند شروع ہوتی ہے، کوشش کریں کہ پھر آپ آخری پہر ذکر میں لگا دیں، تلاوت میں لگا دیں، نفل میں لگا دیں، دعاؤں میں لگا دیں، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے میں لگا دیں۔ شاید رات کے وہ آخری پہر اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہو جائیں کہ آپ کی وہ بیماری مشکل اس کا حل بھی نکل آئے۔ اور پھر آپ یہ کوشش کریں ایک آخری آپشن کے طور پہ کہ رات پھر جہاں آپ ساری رات آپ نے جاگ لی ہے تو آخری 1 گھنٹہ 2 گھنٹے فجر کی اذان سے پہلے سونے کی بجائے آپ ہمت کر کے 1 گھنٹہ اور جاگ لیں اور فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے سو جائیں۔ اور سب سے اہم ترین اور آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تمام نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتا رہوں، میری نسل کو بھی ایسا بنا دے، میری اس دعا کو قبول کر لے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔